جو اغراض و مقاصد تھے بھارت کے، یعنی ایک تو بڑا کلیئر اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ آبادی کے تناسب کو بدل کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا جائے، تو کتنی یہ جو اسپرٹ ہے ابھی بھی موجود ہے آزادی کی تحریک میں، اور جو ریزسٹنس ہے کشمیریوں کے پارٹ پہ؟ کشمیریوں نے سب سے پہلا علم بغاوت ڈوگرا رول کے خلاف اسی کشمیریت کے ایشو پہ بلند کیا تھا، جب ڈوگرا نے نان کشمیریوں کو ریزیڈنٹ شپ دینا شروع کی جموں اینڈ کشمیر کی۔ اگر تقریباً 100 سال میں بھی کشمیریت کا عنصر زندہ ہے تو بھارت کے یہ تمام جو حربے ہیں کشمیر کے مسئلے کو، کشمیریوں کے جذبے کو ڈائلیوٹ سپریس نہیں کر پائیں گے۔ اٹل بہاری واجپئی جو فارمر چیف تھے بی جے پی کے، انڈیا کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے سری نگر میں کی، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل 3 چیزوں میں پنہا ہے: کشمیریت، جمہوریت اور انسانیت۔ اور مودی رجیم پچھلے 10 سال سے ان تینوں کی ہی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت پچھلے 78 سال سے ان تینوں کو ہی ماننے کو تیار نہیں، اور ان کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق دینے پہ رضامند نہیں ہے۔ بھارتی حکومت کے ایک منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر میں 50,000 پرانے مندر ہیں۔ پچھلے سال یہ افواہ چلی کہ بھارت کشمیر کا نام بدل کے ہندو ویدات سے ایک کشمیر کا نام نکال کے وہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو بھارت کشمیر کی آئیڈینٹی، کشمیریوں کی آئیڈینٹی کو سپریس کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے مصر ہے، مگر یہ تمام اقدامات انٹرنیشنل لا آف انڈیجنس کمیونٹی کے تحت اللیگل، اللیجیٹیمیٹ ہیں اور سٹیٹ ٹیررزم میں آتے ہیں، اور ابھی تک کشمیری اس کے تحت ان سے مرعوب نہیں ہوئے، اور اس کے خلاف انہوں نے اپنا آواز بلند رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو کشمیری اپنی آواز بلند نہ رکھیں تو ہم سمجھیں کہ کشمیری مرعوب ہو گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں۔